واٹس ایپ پر جو سوالات موصول ہوئے ہیں تو وہ میرے پاس وائس نوٹ میں موجود ہیں، میں آپ کو سنائے دیتا ہوں، پھر آپ اس کا جواب دے دیجیے۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی کے مطابق جمعرات کی رات، جمعہ اور جمعہ کی درمیانی شب کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود درود شریف سنتے ہیں، اور باقی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے درود شریف پہنچاتے ہیں۔ تو میں اللہ کے فضل و کرم سے حرمین شریفین یعنی جاتا رہا ہوں، ریاض الجنہ میں بھی بیٹھا ہوں، تو میں اپنے خیالات میں یعنی تصور میں اپنے آپ کو ریاض الجنہ میں بھی بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو سامنے رکھ کر درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو میرا یہ عمل کیسا ہے؟ شریعت کے مطابق صحیح ہے یا اس میں کوئی ترمیم کی گنجائش ہے؟ تو وہ مجھے بتا دیں، آپ کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جی مفتی صاحب، اس بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ میں شب جمعہ اور جمعہ کے دن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر درود شریف پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مزید اس نے کہا کہ ریاض الجنہ میں یوں سوچتا ہوں کہ میں سامنے بیٹھا ہوں حرم میں اور ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوں، اس تصور سے میں درود شریف پڑھتا ہوں، تو شریعت میں کیا اس کی گنجائش موجود ہے کہ میں یہ تصور کر سکوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی محبت والا سوال ہے جناب آپ کا۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے بنا ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ آپ کا سوال یہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام دنوں میں جو ہے وہ درود و سلام آپ کو پہنچایا جاتا ہے اور شب جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت کرتے ہیں؟ پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جو بولا ہے نا حدیث قدسی، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو اور اس کو بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ احادیث کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے ایک آپ نے اصول یاد رکھنا ہے جناب کہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے وہ بھی فضائل اعمال کے حوالے سے معتبر ہے اور بالاتفاق معتبر ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں آپ کہ ایک روایت کے مطابق سلسلہ سند کے مطابق اگر ایک طرق سے ایک طریقے سے وہ حدیث ضعیف ہو اور دوسرے طریقے سے وہ حدیث اگر اس کو کوئی اور درجہ مل سکتا ہو تو وہ اپنے اس پوائنٹ اس جگہ سے اوپر کی جانب ضعف کے درجہ سے جناب وہ حسن کی جانب بھی بعض دفعہ آ جاتی ہے۔ آپ کا جو یہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو درود و سلام سماعت کرتے ہیں، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور خوب خوب سلام پڑھو۔ یہاں پر مطلقاً اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ یہ بھی آپ کے اصول مد نظر ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ایسا ہونا چاہیے اتنا کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں کہ کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود و سلام کی برکت سے بھی اور ہمیں پہچان لیں اور ہماری شفاعت فرما دیں۔ یقیناً ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ان اعمال کی وجہ سے ہم کوئی بہت بڑا کوئی فضیلت کے حامل ہو جائیں۔ یہ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہی مقبول ہے۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں جس کا مفہوم ہے، اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے روایت کیا، کچھ نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ ضعیف ہے، اسی لیے میں نے اس سے پہلے بطور تمہید آپ کو یہ ساری باتیں عرض کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب عام دنوں میں درود پڑھا جاتا ہے، درود و سلام، تو فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں، اور شب جمعہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود سماعت فرماتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، کیا آپ کے وصال با کمال کے بعد بھی یہ بات ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بے شک، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر انبیاء کے اجساد یعنی جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے،
رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک شہید جو راہ خدا میں شہید ہوتا ہے اس کے حوالے سے یہ فضیلت اور برتری مسلم ہے، ہر بندے کے علم میں ہے کہ شہید زندہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے اسے رزق ملتا ہے، تو جس کے دین پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے اس نبی کا کیا مقام ہوگا۔ بہرحال اپنا اپنا نظریہ ہے جناب، آپ کا بڑا اچھا عمل مجھے بڑا پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام تو نام ہی اس چیز کا ہے جناب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے کا، اور جب ان کے ساتھ محبت نہیں تو ایمان کیسا۔ تو جہاں تک بات آتی ہے نا دلائل کی، دلائل وہاں پر شمار کیے جاتے ہیں کہ جہاں پر کسی چیز کو ثابت کر رہا ہوں، تو محبت دلیل نہیں مانگتی جناب۔ کوئی بندہ یہ کہے جی میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں اور اس دلیل کی بنا پر کرتا ہوں، یہ کیسی محبت ہے جناب؟ محبت تو ہوتی وہ ہے کہ جو بغیر دلیل کے ہو۔ اور پھر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کا سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اب اس کو ذرا نا بڑے غور سے سماعت کیجیے۔ ہم سمجھتے ہیں جناب جواب نہیں آیا، سلام کرنا کیا ہوتا ہے جی؟ سنت ہوتا ہے، جواب دینا لازم ہوتا ہے۔ ہم سلام کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جواب نہ آئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب وہ جواب کیسے آئے گا؟ ذرا محبت سے سنیے گا کہ جب ہم جناب ہمارا کوئی بہت بڑا کام ایسا ہو، خود بخود ہو جاتا ہے، بہت ساری ایسی جناب ہمارے اوپر آفات آنے والی ہوتی ہیں، خود بخود ٹل جاتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں جناب پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ ایسا معاملہ ہو گیا، جناب یہ سلام کا جواب آ رہا ہے، اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں، بہت سارے کرم، بہت سارے فضل ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ جناب یہ معاملات کیسے حل ہو گئے۔ یہ وہ سلام کا جواب ہی تو آیا ہے۔ یا تو ظاہری طور پر سلام کا جواب آئے گا، یا اس معنی میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا، عقیدت کا یہ جواب آئے گا، اولاد فرما بردار ہے، جناب آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، آپ اللہ کی جانب رجوع کر لیتے ہیں، تائب ہو جاتے ہیں، خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی مستحسن ہیں، اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کامل محبت عطا فرمائے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کما قال، کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار نہ کرے۔ اس لیے اپنے اس عمل کو جاری رکھیں، بڑا اچھا عمل ہے۔ تصور کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بڑا مستحسن عمل ہے جناب۔ جی مفتی صاحب آپ نے بیان کیا کہ سلام کا جواب اس طرح سے آتا ہے کہ انسان کے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا کوئی کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کل ہی میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو میں، ایک بابا جی گنبد خضرا کی طرف دیکھ کر سلام کر رہے تھے، پھر انہوں نے اس ویڈیو میں خود بتایا کہ میں نے سلام کیا اور درخواست پیش کی، یا رسول اللہ میرے پاس چھوٹا موبائل ہے اور آج کل وہ اجازت لینا ہوتی ہے ریاض الجنہ کے اندر جانے کے لیے، پرمٹ، تو وہ پرمٹ بھی میں نہیں لے سکتا، یا رسول اللہ میرا کام کر دیجئے۔ وہ کہتا ہے کہ میں لائن میں لگ گیا، جب میری باری آئی تو شرطے نے پیٹھ پیچھے پلہ منہ کر لیا اور مجھے کہا جاؤ، اور میں اندر چلا گیا۔ کہتے بغیر پرمٹ کے گیا، یہ بڑی درخواست پیش کی اور فوراً کام ہو گیا۔ یہ بڑی محبت کی باتیں ہیں جناب۔ کبھی آپ وہاں پر جائیں تو کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جناب عیدی کا تقاضا کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، آپ کے پاس جب بچے آتے تھے تو آپ ان کو عیدی عطا فرماتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ہمیں بھی عیدی عطا فرمائیے۔ وہ عیدی کیسی ہوگی؟ یہ محبت کی باتیں ہیں جناب، اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر رمضان کے قضا روزے رکھنے ہوں تو سحری کا لاسٹ ٹائم کیا ہے؟ مطلب کہ کب سحری بند کرنی چاہیے؟ آج کل کے ٹائم کے حساب